یہ جی شفقت حسین صاحب ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، ڈینمارک. تو انہوں نے جو بھارت میں جو پائلٹ اریسٹ ہوا تھا، ابھے نندن یا ابھی نندن جو بھی ہے، تو وہ اس کا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے اس کا پائلٹ کا، کہ مجھے نہیں پتا کہ کشمیر میں امن کب آئے گا اور کیسے آئے گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم دونوں ممالک کو امن کی طرف بڑھنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی نندن صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. آپ ابھی نندن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی سافٹ ویئر کیا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے؟ جب جنگیں ہوتی ہیں، جھڑپیں ہوتی ہیں، ہمارے کتنے لاکھوں کے حساب سے ہمارے پتہ نہیں پتہ نہیں کتنے قیدی ہندوستان کے، کیا ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گئے تھے؟ نہیں، ان کی بات، ان کی سوچ خوبصورت ہے. اس پہ ہمیں طنز نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جو بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ابھینندن وہاں تو اب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. نہیں، فوجوں کے درمیان بھی ادب آداب ہوتے ہیں، گریس ہوتی ہے. ان کو یہاں ٹارچر نہیں کیا گیا. فوجیوں کی ایک اپنی دنیا ہے، تو وہ بخیر و خیریت، بخیر و عافیت وہ اپنے ملک چلے گئے. اب تو کوئی نہیں ہے نا وہاں ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ یا جو بھی کرنے والا، اپ ڈیٹ کرنے والا یا ڈاؤن ڈیٹ کرنے والا. لیکن وہاں جا کے دوبارہ نارمل زندگی، بندہ بات کتنی پتے کی اور خوبصورت کر رہا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. تو میں ابھینندن صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میری دعا ہے کہ آپ کے جتنے ہم وطن ہیں ان کی سوچ بھی اتنی ہی پاکیزہ اور انسانیت سے بھرپور ہو. اب جو لکھے ہوئے سوال آتے ہیں ان میں پہلا سوال ہے اشر رحیم صاحب کا، جو آباد سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس سوال کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ میں اپنے دین سے بھٹک رہا ہوں، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے ترقی کیسے کی. اشر صاحب، یہ خیال مبارک ہو، اور اس میں دین سے بھٹکنے والی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہ تفکر تدبر کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے. قرآن پاک کے کا بھی یہ حکم ہے کہ ایسے نہیں الٹے پڑتے آیتوں پہ، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. تو آپ نے ٹھیک، کیوں زندگی ڈسپلن ہے. آپ کبھی غور کرو، یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات ڈسپلن ہے. زمین یوں بھی گھوم رہی ہے اور پھر یوں بھی گھوم رہی ہے اور بازی نہیں آ رہی. یہ ڈسپلن ہے. سورج کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے. یہ ڈسپلن ہے. سورج چلا جائے 6 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے چھٹی پہ، کیا ہوگا؟ آپ جو بیچتے ہو وہ کاٹتے ہو. یہ ڈسپلن ہے. علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. اس زمانے میں چین تک جانا بہت مشکل تھا. یعنی چاہے اذیت برداشت کرو. اور حصول علم آسان کام نہیں ہے، جان دینی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ کیا ہے محنت؟ کیا ہے محنت؟ ڈسپلن ہے. رائٹ ڈائریکشن میں اپنی جان کی بازی لگانا، یہ تو ڈسپلن سے آتا ہے. مسلمانوں میں ڈسپلن نہیں، سوائے ظواہر کے، دکھاوے کے. مجھے کہیں کوئی شے دکھائی نہیں دیتی. میں نے چند سال پہلے کہا کہ صرف اصول علم پہ جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے. دیکھو بات سنو، غزوہ بدر کے بعد جزیہ وغیرہ لے کے چھوڑا گیا کچھ قیدیوں کو، اور کچھ کو جو پڑھے لکھے تھے کہا کہ اگر جزیہ نہیں دے سکتے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، اس کے بس تمہیں رہا کر دیا جائے گا. تو کیا بچوں کو وہ اسلامیات پڑھا رہے تھے؟ وہ تو کافر تھے. ان سے کیا پڑھوا رہے تھے؟ کوئی سیکولر سبجیکٹ، وہ تاریخ پڑھوا رہے ہوں گے، جغرافیہ پڑھوا رہے ہوں گے، یا اور کوئی. تو ظاہر ہے نان مسلم کافر قیدیوں سے یہ کہنا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو، ان کو کوئی اعداد و شمار سکھا رہے ہوں گے، کو حساب، کو میتھمیٹکس، کو جیومیٹری، کو الجبرا، یا جو بھی ہے،
کو سیکولر علم ہوگا نا. غزوہ بدر کے بعد یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو نہیں دے سکتے تھے جزیہ یا جرمانہ جو بھی آپ آج کے لغت میں لفظ ہیں, تو یہ پڑھے لکھے قیدیوں کو یہ آفر کیوں کی گئی کہ ہمارے ایکس نمبر آف چلڈرن کو پڑھا دو, اس کے بس تمہیں رہائی مل جائے. کیا پڑھوا رہے تھے؟ دینیات نہیں. یہ یہودیوں نے وہ کچھ کیا, اٹھا کے دیکھ لو پچھلے 150 سال کی تاریخ, مسلمانوں کی کنٹریبیوشن بنی نوع انسان کے لیے, کل انسان کے لیے. یعنی یہ بلب ایجاد ہوا تو ایڈیسن کے ذہن میں کوئی عیسائی نہیں تھے, انسان تھے. جب وہ کیا رائٹ بردرز نے جب جہاز کے لیے پہلا تجربہ کیا, اس کے ذہن میں تو کار بنانے والے کے ذہن میں کار تھی, وہ کوئی اسلامیات دینیات یا انجیل یہ نہیں, یہ تو نہیں تھا. یہ بنی نوع انسان کی. جب کوئی بندہ لائف سیونگ ڈرگ بناتا ہے, جب کوئی بندہ یہ ٹیکنالوجی کہہ لو, جو میں تو جاہل آدمی ہوں کہ بھی لیور بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, دل بھی تبدیل ہو سکتا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے صرف اگر وہ عیسائی ہے تو عیسائیوں کے دل تبدیل ہوں گے جی, ان کو کفر نہیں. بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود ایسے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے جن کے ذہن میں لالچ, بغض, حسد, گھٹیا پن ہو, تعصب ہو, انتہا پسندی ہو. اللہ ان ذہنوں میں پاکیزہ خیال ڈالتا ہی نہیں. اٹھا کے دیکھ لیں یہودیوں کی بنی نوع انسان کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے. کچھ بھی نہیں, نیٹ پہ بیٹھ جائیں. میں تو نیٹ نہیں دیکھتا, نہ مجھے دیکھنا آتا ہے. آپ بیٹھ جاؤ, پتہ کر لیں پچھلے 50 سال میں کتنے لوگوں کو نوبل پرائز ملے. دنیا کی ہر امپورٹنٹ ایجاد کے پیچھے کون ہے؟ میجورٹی کن کی ہے؟ اور تعداد میں وہ ہمارے لاہور شہر جتنے بھی نہیں ہیں وہ. اور یاد رکھیں یہ علم و ہنر کی تلاش یہ دراصل رب العالمین کی تلاش ہے. پھول کیسے کھلتا ہے یہ کھلانے والے کا تک پہنچنے کی ایک جستجو ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہمارے یہاں تو کہہ دیتے ہیں روحانیت ہے, مادیت ہے. سبحان اللہ ہے, مادہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ خالق تو وہی ہے بھائی. روحانیت میری ہے, یہ جسم ہے میرا, جس نے یہ جسم مجھے عطا کیا ہے, میرے اندر کی روح بھی اسی نے عطا کی ہے. سو روحانیت اور مادیت اس کے فلسفے اٹھائے پھر رہے ہیں, جاہل کے جاہل ہیں, قیمت ادا کر رہے ہیں. ختم ہوئی بات. پوری قوم کے منہ پہ تھپڑ کی مانند ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں, وہ تصویر میرے سامنے ہے اور آپ اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. اور ہمارے جس دوست نے, بھائی نے اس پہ کیپشن لگایا ہے, ایک نل ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے جہاں پانی ملتا ہے, وہاں ایک گلاس پڑا ہے جس کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے. اور وہ بہت ذہین آدمی ہیں, قابل احترام ہیں, جنہوں نے لکھا جس دن یہ گلاس زنجیر سے آزاد ہو گیا اس دن ہم ایماندار اور ترقی یافتہ قوم ہوں گے. تو اے میرے گمنام بھائی, انجان بھائی, یہ صدیوں تک خطا مجھے دکھائی نہیں دے رہا, سمت ہی درست نہیں. جب تک ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو آپ بھلے جو مرضی کر لیں, آپ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہماری ڈائریکشن, ہمارا حکمران کرپٹ ہے, ہمارا ہر رول ماڈل کرپٹ ہے, ہماری سیاست سے لے کے ثقافت تک داغدار ہے, گندی ہے, غلیظ ہے, بدبودار ہے. اس لیے جو کہا نا کہ جس دن یہ گلاس زنجیر سے آزاد ہو گیا, یہ گلاس زنجیر سے آزاد ہوتا ہوا مجھے تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا.